آئے دن نئے نئے خطبا اپنے گلوں کے سر اور راگ کے فن کا مظاہرہ کر رہے تھے، اور حالت یہ تھی کہ گرتے ہوئے نوٹوں پر تقریر کا سائز بڑا ہو جاتا تھا۔ جس وقت سٹیج پر موجود سیاسی شخصیات کے قصیدے پڑھنا خطاب کا جزو لازم سمجھا جا رہا تھا، جس وقت خطابت گرتے ہوئے نوٹوں کے ساتھ عروج پکڑتی تھی، اور جس وقت وہ کتاب مفت نہیں تو تقریر مفت کیوں کا نغمہ بھی قوم کو سنایا جا رہا تھا، اس وقت کس نے آگے بڑھ کر قوم کو ایک جہت دی اور یہ نئی ریت بھی ڈالی تھی کہ خطاب کرنے کے بعد پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھنا ہے۔ یہ خطاب کی نئی ریت زمانے کو کس نے بتائی تھی؟ مجھے کہنے دیجئے یہ خاصہ ادارت المصطفیٰ کے حصے میں آیا ہے۔ میر کارواں نے اسلوب خطابت کو بدلا، اور پھر جب مصطفی خطابت کا اخلاص برا یہ رنگ ابھرا تو فکر رضا کا یہ نغمہ عمل بن کر گونجتا ہے۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ جس وقت قرآن کی آیتیں بیچی جا رہی تھی، ہاں صاحب، جس وقت حدیث رسول کی بولیاں لگائی جا رہی تھی، اور حالت یہ تھی کہ ترنم والی تقریر سننا ہو تو تمہیں اتنے پیسے دینے پڑیں گے، اور اگر ساتھ میں عربی عبارت، لب و لہجہ اور تلفظ بھی سننا چاہتے ہیں آپ کو چیک کا سائز ذرا بڑا کرنا پڑے گا۔ اس بکے ہوئے دور میں مجھے پھر بتائیے کہ کس نے شیخ شہاب الدین سہروردی کے اس قول کو عملی رنگ پہنایا تھا اور قوم کو یہ بتایا تھا کہ ضابطہ تو یہ ہے کہ جب مبلغ گفتگو کر رہا ہو تو اس کی زبان لوگوں سے خطاب کر رہی ہو اور اس کا دل بارگاہ ربوبیت میں کشکول بن کے پڑا ہو، اور اللہ کی بارگاہ میں آرزو کر رہا ہو کہ مالک، لفظ تو میں ادا کر رہا ہوں، تاثیر کی شیرینی تو ان کے دلوں میں اتار دے۔ یہ نئی ریت خطابت کے میدان میں ادارت المصطفیٰ نے ہی تو انٹروڈیوس کروائی تھی صاحب۔ ادارت المصطفیٰ نے معاشرے کو کیا دیا، کیا کیا نہ دیا۔ آپ دیکھیں، جس وقت قوم رسم و رواج کی زنجیروں میں بندھی ہوئی تھی، ادارت المصطفیٰ نے راہ اعتدال کو تعارف معاشرے کو کروایا۔ وہ شادی بیاہ کی تقاریب ہوں یا کہ وہ رسم ہینا کی بے حیائی ہو، شام کلندر کی موسیقی ہو یا کہ ویلنٹائن ڈے کے نام پر عریانی فحاشی کا سیلاب بدتمیزی ہو، جس وقت فیسٹیول، کلچر اور تہوار کی آڑ میں بے حیائی کے منصوبے دیے جا رہے تھے، اس دور میں ادارت المصطفیٰ کے شاہین مبلغین نے قوم کو فکری طور پر تیار کرنے کے لیے قرآن کا سوز اور حدیث کا ساز بھی سنایا کہ جس وقت خانقاہی نظام کا تقدس بھی پامال ہو چکا تھا، اور حالت یہ تھی کہ مسند شیخیت پر بیٹھنے والے اپنی خود ساختہ رسومات کو تصوف قرار دے رہے تھے، اور آئے دن من گڑت کرامات اور جھوٹے خواب پڑھ پڑھ کر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا تھا۔ جس وقت عرس کی مقدس تقاریب بھی سوائے ڈول باجے اور ناچ گانے کے کچھ نہ رہ گئی تھیں۔ ہاں، جس وقت اکتساب فیض کے لیے پیر کی ذات کا طواف فرض قرار دیا گیا تھا، اس دور کے اندر ایک مرد درویش نے اپنی ذات کو محور بنانے کی بجائے قوم کا رخ سوئے حرم کر دیا تھا، قوم کا رخ سوئے مدینہ کر دیا تھا۔ اس دور کے اندر کہ جب لوگ پیروں کے حجروں تک بھی رسائی نہیں رکھتے تھے، یار ہم نے تو اس دور کے اندر ایک مرد درویش کو ہزاروں کے ہجوم میں کھڑے ہو کر محبتیں بانٹتے دیکھا ہے۔ ادارت المصطفیٰ نے اس دور میں کہ جس وقت لاکھوں کے نذرانوں کو بٹورنے کا نام پیری مریدی بتایا جا رہا تھا، نئے ماڈل کے گاڑی رکھنے پر پیروں کے طریقتوں کے قد ماپے جا رہے تھے، جبے کبے کلف لگے کپڑے اور عالی شان بنگلے، اور مجھے کہنے دیجئے
بیرون ملک کے دورے جب طریقت کا سٹیٹس سمبل سمجھے جا رہے تھے، جس وقت مختلف رنگوں کے پٹکے اور مختلف ڈیزائنوں کی ٹوپیاں دے کر قوم کے اندر تقسیم کی جا رہی تھی، اس دور کے اندر ادارت المصطفیٰ کے شاہین مبلغین، ان کا انداز کیا تھا؟ تم تو نہیں بھولے ہوگے کہ جو فقر حجازی کے نشہ الست میں مست ہو کر گلی گلی قرآن اور حدیث کی خیرات بانٹ رہے تھے، اور لوگوں کو اس وقت بھی ادارت المصطفیٰ نے بابانگے دوہل کہا تھا کہ فقر اریاں گرمیے بدر و حنین، فقر اریاں بانگے تکبیر حسین۔ ہم نے اس دور میں بھی جو ہے وہ دو ٹوک کہا تھا کہ ڈھونڈ وہ فقر جس کی اصل ہو حجازی۔ ہاں ہم نے شعور کے ساتھ کہا تھا کہ نگہباں بن کر جو اہل چمن کی آبرو لوٹے، نگہباں بن کر جو اہل چمن کی آبرو لوٹے، چمن والو عقیدت چھوڑ دو ایسے نگہباں کی۔ یہ مقامہ محمدی، اللہ کے رسول کا یہ فیض ادارت المصطفیٰ نے ہی معاشرے کو دیا تھا، جس وقت خانقاہی نظام کی فرسودہ رسومات نے لوگوں سے عمل کی خیرات چھین لی، جس وقت سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں بھی سلب کر لی گئیں، اس دور کے اندر ادارت المصطفیٰ نے طریقت، تصوف اور حجازی فقر کی وہ تصویر معاشرے کے سامنے پیش کی جس کی لے حجازی، جس کا سوز قرآن اور جس کا ساز حدیث بتایا جاتا ہے۔ ہم نے جو ہے وہ ہر دور کے ہر فتنے کے سامنے صرف باتوں سے نہیں، عملی طور پر قوم کو ایک راہ کے وقت مساجد میں اعلان کیے جاتے ہیں کہ قرآن مجید کی تعلیم شروع ہو گئی ہے، بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے مسجد میں بھیج دیں۔ تین مرتبہ اعلان کیے جا رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ یہ وقت بھی امت پہ اب آنا تھا۔ کیا قرآن اتنا ہی ہلکا رہ گیا تھا کہ اس کے لیے منت اور ترلے کیے جا رہے ہیں؟ یار کبھی کسی پرائیویٹ سکول والوں نے بھی آ کر یوں اعلان کیا رات کو کہ صبح بچوں کو سکول ٹائم سے بھیجیے؟ کیا قرآن اتنا ہلکا رہ گیا تھا کہ جس کے لیے تین بار اعلان کر کے جو ہے وہ منت کی جا رہی، اور پھر مائیں بچوں کو تھپڑ مارتی ہیں اور کہتی جا کے قرآن پڑھے۔ بچے کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، میلے کچیلے کپڑے اس نے پہنے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات رات کپڑوں میں پیشاب کیا ہوتا ہے، اور وہ انہی ناپاک کپڑوں میں مسجد کی طرف آ رہا ہوتا ہے، اور ہاتھ میں اس کتاب کا پارا ہوتا ہے جس کے بارے حکم ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس کو بے وضوئی کی حالت میں چھو بھی نہیں سکتے، اور پھر جو مساجد کے اندر کی حالت ہے وہ بھی ناگفتہ بے ہے۔ ایک قاری صاحب ہیں، 60 بچے ان کے سامنے بیٹھے، آدھا گھنٹہ کلاس کا ٹائم ہے، کوئی صاحب فہم مجھے بھی یہ بات سمجھا دے کہ اس کلاس کو کس طرح مینج کیا جائے گا۔ ایک بچے کے حصے میں 1 منٹ بھی پورا نہیں آتا، پچھلا سبق سننا بھی ہے، آگے سبق پڑھانا بھی ہے، تو پھر اس کلاس کے کیا نتائج پیدا ہوں؟ اور پھر اگر قاری صاحب گروپ بندی کر کے بچوں کو نماز یا دیگر چیزیں سکھانا چاہیں تو مائیں دروازوں پہ پہنچ جاتی ہیں کہ قاری صاحب کو نہیں پتا کہ بچہ اسکول سے لیٹ ہو رہا ہے، سارا دن اسے آج ہی سکھانا تھا۔ اچھا یہ تو تصویر کا ایک رخ ہے، اب تصویر کا دوسرا رخ بھی ملاحظہ کیجیے۔ وہی بچہ جب گھر واپس پلٹتا ہے، ماں جلدی سے اسے پکڑ کر نہلاتی ہے، رات سے یونیفارم پریس کیا تھا کہ کہیں واپڈا والے لائٹ نہ بند کر دیں اور بچہ صبح اسکول جانے میں لیٹ نہ ہو، اسے پریس یونیفارم پہناتی ہے، اس کی آنکھوں میں سرما، اس کے بالوں میں تیل لگاتی ہے، ٹائی اس کو اسکول کے یونیفارم کی دی جاتی ہے، بیچ اس کو اسکول کے یونیفارم کا لگایا جاتا ہے، پالشڈ شوز اسے دیے جاتے ہیں، اور اس کھیل میں امیر غریب دونوں جو ہے وہ پوری تیزی سے آگے بڑھے۔ میں نے ان پڑھ ماؤں کو دیکھا ہے جن کو نہیں پتا کہ کاپی اور کتاب اور سبجیکٹس کتنے ہیں، لیکن وہ بھی انگلیوں پہ انہوں نے کتابوں کی تعداد اور کاپیوں کی تعداد گنی ہے، وہ رات کو پوری کر کے سوتی ہے، ربڑ شارپنر خود اس کے بیگ میں رکھتی ہے، صبح اٹھ کے لنچ باکس اس کے بیگ میں رکھا جاتا ہے، واٹر کین اس کی بغل پہ لٹکائی جاتی ہے، باپ اٹھ کے اس کا ماتھا محبت سے چومتا ہے، 10 روپے خرچی اس کی جیب میں ڈالتا ہے، اس کو اٹھا کر بائک پر بٹھا کر
मोहब्बत भरे लहजे में बातें करता हुआ स्कूल छोड़कर भी आता है, स्कूल से लेकर भी आता है। मैं ये नहीं कहता बच्चों को स्कूल ना भेजो, लेकिन एक सवाल मैं आपके ज़मीर पे छोड़ना चाहूंगा कि कभी तन्हाई में बैठकर ये सोचना कि आपकी इस पूरी एक्टिविटी से बच्चे ने क्या अखज़ किया। बच्चे को यह बात समझ आई कि वो जो सुबह थप्पड़ मारकर मस्जिद में भेजा जाता है वो तो एक उठने का बहाना है। वहां तो 3 दिन भी छुट्टी हो जाए, ना कारी साहब की तरफ से पैगाम आता है, ना मां बाप परेशान होते हैं कि तू 3 दिन मस्जिद क्यों नहीं गया। और ये असल काम है जिसके ऊपर पूरे खानदान की तवज्जो लगी। आप कहते हैं ये मेरी बात नहीं मानता, ये मां के साथ बदतमीजाना लहजे में बात करता है, तो साहिब माजरत के साथ पूरा स्कूल का सिलेबस उठा लीजिए, आप देखें कितनी परसेंटेज है, कितनी चैप्टराइजेशन है जो अखलाकियात और अदाब वालिदैन सिखाते हैं। साहिब पूरी केमिस्ट्री खंगाल मारो, केमिस्ट्री नहीं बताती कि मां की सस्ती का नाम है। फिजिक्स के सारे उसूल एक पलड़े में डाल लो, फिजिक्स का कोई उसूल नहीं बताता कि बाप की सस्ती का नाम है। ये सबक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ने नहीं पढ़ाना था, ये सबक या तो रब के कुरान ने पढ़ाना था या मोहम्मद की मिठी बोली ने सुनाना था। लेकिन हमने ना बच्चों को कुरान पढ़ाया, ना बच्चों को हदीस पढ़ाई, और नतीजा वो मांग रहे जो कुरान और हदीस से पैदा हुआ। वो क्या किसी ने कहा था कि तुमने खुद ही तो जमीन में इंसानों के सर बोए हैं, तुमने खुद ही तो जमीन में इंसानों के सर बोए हैं, अब फसल खून उगलती है तो शिकवा कैसा।